جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جب 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں، اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے۔ جسموں کا خیال کرتے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں اس جسم کی حیثیت کیا ہے، یہ جو چمڑی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جو گوشت پوست ہمارے جسموں پر ہے اس کی حیثیت کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ اس کو سجانے کے لیے عورتیں 2 گھنٹہ شیشے کے پاس کھڑے ہو کر میک اپ کرتی رہیں۔ اب عورتوں کی طرف سے یہ میک اپ، لالی پاؤڈر اور کنگھیاں بالوں کو سجاتے رہے، اور تم اپنی باڈی کو بناتے رہے جیم میں جا جا کر کے۔ اب اس جسم کی حیثیت سنو، جس دن روح نکلی تمہارے جسم سے اور جب جنازہ لے جایا گیا، قبر میں تمہارے سب سے عزیز لوگ رکھ کر کے آتے ہیں، تختیاں قبر کی بند کر کے آتے ہیں، اتنی چھوٹی قبر کہ کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، ہاتھ پھیلانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ آج اپنے پلنگ پر سو کر کے دیکھو، کسی کا ہاتھ ٹچ ہو رہا ہے تو نیند نہیں آتی، لیکن قبر میں اتنی تاریک جگہ پر، چھوٹی سی جگہ پر، تنگ جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مردہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا، پھر پلس اس کو اوپر سے نیچے سے پیٹ سے باندھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے اب حکماں نے جو لکھا ہے وہ سنو بزرگوں نے، جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جب 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی، منہ کے ذریعے سے آنتڑیاں یا جو بھی اندر کا لکوڈ ہے سب باہر آتا ہے۔ 5ویں دن کان کے اندر سے بھیجا نکلنے لگ جاتا ہے، یہ جو بھیجا سر کے اندر ہے وہ ختم ہو کر کے سڑ کر کے پیپ کی شکل میں کانوں سے باہر آنے لگ جاتا ہے۔ ناک اور منہ سے پیٹ کی چیزیں، کلیجہ، خون بن جاتا ہے، دیگر چیزیں سب کان اور ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں، اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، 8ویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیٹ پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے، اور جیسی پیٹ پھٹتا ہے قبر میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تم 1000 کوشش کر لو لیکن وہ کیڑے اسی کے لیے پیدا ہی کیے جاتے ہیں، ان کی غذا ہے، وہ ناک سے نکلا ہوا گودا، منہ سے نکلا ہوا گودا کھانے کے لیے کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، پورے جسم پر طاری ہو جاتے ہیں۔ پیٹ جب پھٹ جاتا ہے تو اتنی شدید تعفن والی بو آتی ہے کہ قبریں بند ہوتی ہیں، ورنہ کئی لوگ صرف بو سے بیمار ہو جاتے ہیں، کئی لوگ۔ اور یہی ہمارے جسم کی حیثیت ہے، یہی ہمارے جسم کی حقیقت ہے۔ اور چند دن گزر جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لٹک کر کے باہر نکلتی ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آ جاتی ہیں اور گڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب جو جسم کے اوپر موجود گوشت ہے اس کو چونٹیاں، مکوڑے اور کیڑے کھانے لگ جاتے ہیں، کھاتے کھاتے 2-3 مہینے کے اندر اس کو صرف اور صرف ڈھانچے کی شکل چھوڑ دی جاتی ہے، ہڈیاں باقی رکھی جاتی ہیں۔ جن بالوں میں تم کنگھیاں کرتے ہیں ان بالوں کی جڑوں میں پیپ پیدا کیا جاتا ہے، ہر بال کی جڑ پیپ بہاتی ہے۔ اور جن چہروں پر تم پاؤڈر لالی لگا کر کے اس کو سجایا کرتے آئینے میں کھڑے ہو کر، ان چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات، اور اگر گنہگار ہیں تو ان کے چہروں پر بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کی قبروں پر سانپ ان کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں اور ان کا گودا پیتے رہتے ہیں۔ سانپوں کا عذاب، بچھوؤں کا عذاب، یا قبر کے عذاب کے ساتھ یہ جسم گلا دیا جاتا ہے، ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا۔ تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد احساس نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہر درد کا احساس دگنا کر دیا جائے گا۔ آج زندگی میں جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے درد ہوتا ہے، مرنے کے بعد یہ درد 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گا، تمہیں اور درد ہوگا، اور درد ہوگا۔ یہی جسم جو کیڑوں کی غذا بن گیا، کفن ختم ہو گیا، ہمارے جسم میں پیٹ کا گودا باہر آ گیا، آنکھوں سے کانوں سے ساری چیزیں لکوڈ ختم کر دی گئی، بھیجا کانوں سے بہہ کر کے نکل آیا، بچا کیا ہمارے پاس؟ جس جسم کو ہم سجاتے رہے، سنوارتے رہے، اس پر ہزاروں پیسے بہاتے رہے، یہ جسم 40 دن کے اندر کیڑوں کی غذا بن گیا، سب ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہر انسان کے جسم کے ساتھ قبر یہی کرتی ہے، قبر دباتی الگ ہے، کیڑوں کا عذاب الگ ہے، بچھوؤں کا عذاب الگ ہے، لیکن یہ سب کے لیے احکام نہیں۔ کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بن کر کے جاتے ہیں۔ ان کے جنازے جب جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی، فرشتے بھی ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ہوئے تھے، جینا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا چاہتے تو مصطفیٰ کے لیے۔ فاضل بریلوی نے کیا خوب کہا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جب قبر میں جاتا ہے ایک عاشق رسول، اسے رکھا جاتا ہے، کفن اس کا بھی ہے، جسم اس کا بھی ہے،
لیکن فرشتوں سے بھی کہا جاتا ہے اسے آہستہ سے جگانا، محمد عربی کا غلام ہے، رسول پاک کا وفادار ہے، اور کیڑوں کا اس کے جسم کو کھانا تو دور کی بات، فرمایا گیا قیامت تک اس کے کفن کو بھی میلا ہونے نہیں دیا جاتا، نہ تمہاری آنکھ سے، نہ تمہارے ناک سے، نہ تمہارے چہرے سے کوئی گودا باہر آتا ہے، کچھ نہیں میرے عزیزو، جسم تر و تازہ سلامت رکھا جاتا ہے، 1000 سال کیا 10,000 سال گزر جائیں، حوادث زمانہ بھی آئیں، لیکن اس کی قبر میں اس کا جسم سلامت رکھا جاتا ہے۔ اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے کون سا جسم بنانا چاہتے ہو، وہ جو کیڑوں کی غذا بن جائے، یا وہ جس پر فرشتے بھی اتر کر سلام بھیجیں۔ میں نے خود میرے مرشد گرامی کے جنازے میں حاضری تھی، حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جس مرد کلندر نے اپنی پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری ہے۔ آج تم نعرے لگاتے ہو تاج الشریعہ تاج الشریعہ، ان کے شب و روز دیکھے تھے کبھی؟ ان کی صبح اور شامیں دیکھی تھی کبھی؟ بہت پیر ہوں گے جو باہر پیر ہوں گے، اندر پیر ہوں گے، لیکن تاج الشریعہ کو میں نے اندر بھی دیکھا ہے، باہر بھی دیکھا ہے۔ آنکھیں بند بھی ہوتی، آنکھوں سے اگر کوئی چیز نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، تب بھی اتنا خیال ہوتا کہ کہیں سطر تو نہ کھل گیا ہو، کہیں پائجامہ اوپر تو نہیں ہو گیا ہو، سونے کے حالت کی بات کر رہا ہوں، کوئی نہ ہو تب بھی یہ خیال باقی رہتا۔ کون سا ایسا دن گزرتا جب وہ دلائل الخیرات نہیں پڑھ رہے ہوتے، قصیدہ بردہ شریف نہ پڑھ رہے ہوتے، ہزاروں سفر کی مصروفیات کے باوجود حضور پاک کی محبت کے نغمات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں، جب انتقال ہوا وہ جمعہ کی شام تھی، اور ہمارے مردوں کو 6 گھنٹے 10 گھنٹے میں ہم کو قبرستان سپرد کرنا پڑتا ہے، 12 گھنٹے رکھ دیں تب بھی فریج منگوانا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد قبرستان کے حوالے کر دیں۔ میرے مرشد گرامی کے انتقال کے بعد 48 گھنٹے رکھے گئے، 48 گھنٹے رکھے گئے، اور اس کے بعد جنازہ پاک کو غسل دے کر لایا گیا۔ یہ فقیر قادری جنازے کی گاڑی میں شریک رہا، حضرت کے قدم پکڑ کر کے میں قبر تک رہا۔ میں آپ کو صرف اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب گاڑی جنازے کی چلتی تھی، میں نے زندگی میں بھی حضرت کے ہاتھ پکڑ کر کے ادھر ادھر چلایا۔ حضرت کے ساتھ جب جانا ہوتا تو بازوؤں کو ہم تھامے ہوتے، ہم کیا چلاتے، ہمیں وہ خود چلا رہے ہوتے، لیکن یہ ہم برکت کے لیے پکڑے ہوتے، جو نرم و ملائم جسم تھا۔ میں نے وفات کے بعد جنازے میں کھڑا ہو کر کے دیکھا، قدموں کو پکڑ کر، نہ نرمی میں کمی آئی، نہ ملائم ہونے میں کوئی کمی تھی، اور جب گاڑی آگے چلتی تھی، جب آپ گاڑی جنازہ جس پر رکھا ہوا تھا چلتی تھی، تو میرے عزیزوں زندگی میں جس طرح جسم نرم ملائم تھا، میں نے دیکھا کہ گاڑی جب اس کے دھڑکے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو پیٹ مبارک اور سینے مبارک ویسے ہی ہلتا تھا جیسے کسی زندے کا ہلتا ہو، ہاتھ پر انگلی رکھے تو خون سرک جائے اور پھر اپنی جگہ پر آ جائے۔ یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز ہے۔ اور قبر انور میں رکھنے کے بعد جب ان کے صاحبزادے اور داماد نکل کر کے آئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ چہرہ خود بخود قبلے کی طرف تھا۔ ہم اپنے مردوں کو رکھواتے ہیں، لیکن اس عاشق رسول نے اپنا چہرہ پہلے سے قبلے کی طرف کر لیا۔ یہ کرامات کہیں یا زندگی کی حقیقت کہیں، حقیقی بات تو یہ ہے جو مصطفیٰ کی یاد میں جاتا ہے۔ اس نے کیا ہی خوب کہا شاعر کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہو غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا۔ ہاں، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ ان عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ یہ مر بھی جاتے ہیں، انتقال کر بھی جاتے ہیں، تو بس لباس بدلتا ہے لیکن زندگی پہلے سے اور بلند ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، تمہیں اسی بات پر میں لانا چاہتا ہوں، کون سی زندگی گزارنا چاہو گے؟ کون سی زندگی؟ یا عیاشوں کی، یا نچنیوں کی، یا مجرا کرنے والوں کی، ان ظالموں کی جو جہنم کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ چند دنوں کی عیاشی ہے، تم گانے گا کر اچھل کود کر کے اپنے نفس کو تو راضی کر سکتے ہو، لیکن رب ذوالجلال کی رضا کبھی نہیں لے سکتے۔ آج تم دنیا میں فلموں کی زندگی جی کر کے تھوڑی دیر کی خوشی تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قبر کی راحت کبھی نہیں لا سکتے، قبر کا سکون کبھی نہیں لا سکتے۔ قبر میں اگر سکون چاہیے تو صرف ہمارے سینوں کو ادھر حوالے کرنا ہوگا، مصطفیٰ کریم کے حوالے کرو۔ اب اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت آ گیا۔ اے میرے عزیزو، ناموس رسالت کی حفاظت یہی ہے
کہ حضور کے اخلاق کی پہلے حفاظت کی جائے، حضور کی سنتوں کی حفاظت کی جائے، حضور پاک کے نام پاک کی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیمات، ان کے احادیث کی حفاظت کی جائے، جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ آج وقت آیا ہے ان ظالموں کی طرف نہ دیکھنا، یہ بھونک بھونک کر کے تمہیں جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں۔ میں جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں ان حادثات کو اپنے لیے ایک الگ انداز سے دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی کتا کوفے میں بیٹھ کر بھونکتا ہے اور میرے نبی پاک کی عظمت پر حملے کرتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں عقیدہ بھی تو ہمارا یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ کتے کتاب لکھ کر کے کہتے ہیں محمد عربی کا چرتر، ان کے اخلاق، ان کے کردار برے تھے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں جس سے امپریس ہو کر اسلام قبول کیا جانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اسلام سے ہٹا دینا چاہیے۔ ان ظالموں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، یہ تمہیں جگانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تمہیں بیدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اٹھو اور یہ بتاؤ تم کہاں کہاں سے میرے نبی کو مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے؟ ارے ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت بھی ہوتی ہے، کان میں اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں محمد کا بھی نام ہے۔ ہمارے بچے جس دن اس دنیا میں آتے ہیں اذان ان کے کانوں میں دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام بھی آتا ہی ہے۔ ہماری اذانیں، ہمارے نماز کو بلانے والی آوازیں، تم کیا مٹا پاؤ گے محمد عربی کے نام کو؟ یہ ہزاروں نہیں کروڑوں اذانیں بار بار دن میں دے دے کر کے یہ بتاتی ہیں کہ تم واللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تم کبھی الگ نہیں کر سکو گے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں گنجی سقر کی ہے۔ حضور پاک کا نام کہاں سے ہٹاؤ گے؟ اذانوں سے ہٹاؤ گے، اقامت سے ہٹاؤ گے، نمازوں سے ہٹاؤ گے؟ بلکہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے۔ کہاں ہے یہ نام؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے۔ میں نے یہ تبدیل کر کے اسی لیے پڑھا ہے کہ ہر جگہ محمد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہاں سے ہٹاؤ گے؟ ہمارے کروڑوں کی زندگیاں اس نام پاک پر قربان، اس نام پاک پر قربان۔ ان ظالموں کو یہ بات بتا دینا، اس نام پاک پر اللہ نے نقطہ تک نہیں رکھا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر نقطہ تک نہیں، عیب تو بہت دور کی بات ہے۔ اور مٹانے کی بات کرتے ہو، مٹانے کے لیے تم اس کا ایک لفظ تک نہیں مٹا پاؤ گے۔ محمد عربی اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ غریب ہو کہ امیر ہو، فقیر ہو کہ غنی ہو، آپ اسے سلام میں پہل کریں، اسے مصافحہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کوڑ کی بیماری والا، کوڑ کی بیماری جس سے لوگ بھاگتے ہیں، وہ بھی اگر آتا تو حضرت ابوبکر صدیق دسترخوان پہ اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور اپنے برتن سے کھلاتے تھے۔ یہ نہیں ہے، حالانکہ حدیث پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن صرف اور صرف تواضع انکساری کے طور پر۔ تواضع اور انکساری انسان کو بلند بناتی ہے۔ اسی لیے حکیموں نے کہا ہے جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے، پھل ہوں تو ٹہنی جھکی رہتی ہے، اور جس شاخ میں پھل نہیں ہے تو اکڑی رہتی ہے، تنی رہتی ہے۔ اگر تمہارے اندر اخلاق اچھے ہیں تو جھکے رہو گے، اور اخلاق نہیں ہے تو اکڑے رہو گے۔ غرور و تکبر بغیر اخلاق والوں کے آتے ہیں۔ اور تفسیر میں آج جو اہم بات عرض کرنی تھی وہ سورۃ الکہف کی ہے، وقت لمبا ہو چکا، مختصر عرض کر دوں۔ سورہ کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، حدیث پاک میں ہے، جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا۔ سورہ کہف کی تلاوت، 2 فائدے بتائے۔ تیسرا سنو، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں، میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال، اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو، گھروں میں یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو، تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں، تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہیں۔ کہف
ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے. عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد، آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا. ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اور وہ ظالم تھا، اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا، اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا، یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی. لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ. دھرم پریورتن بدل رہا تھا. کئی بدل چکے تھے. پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں. بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8. اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی. یہ الگ الگ لوگ تھے. یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان. اب وہ جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا. تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا. ہم چلتے ہیں شہر سے باہر. یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے. ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا، ساتھ میں چلتا رہا. اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے. اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ. وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں. دن گزرتے چلے گئے. بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں. بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے. بادشاہ نے کہا، بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے. ان کی سزا یہی ہے. دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے تھے. اندر جیسی وہ لوگ سو گئے، بادشاہ سزا دے کر چلا گیا. وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا. یہ کون لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے، لکھ کر کے رکھ دیا. زمانے بدلتے گئے، مہینے، سال، اس کے بعد صدیاں. 300 سال گزر گئے. 300 سال گزر گئے تقریباً. 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا. وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے. کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی ہے، کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی. اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے. جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا. یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے. ہاں اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھیں. بال بڑے تھے، ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے، سب تبدیلی تھی. تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے، بھوک لگی. تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا، کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں، ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے. یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے، سنبھل کر جانا. پھر ایک صاحب نکلے پیسے لے کر کے، بازار میں گئے کھانا لینے کے، کھانا خریدا اور پیسے دیا. ارے 300 سال پہلے کا سکہ تھا، کتنی بادشاہتیں آئی گئی. دکان والے نے دیکھا اور کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ کہا پیسہ دے رہے ہیں. کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے؟ کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں. دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا، کیونکہ سونے کے سکے ہوتے تھے پہلے، چاندی کے، سونے کے سکے، یہی کرنسی ہوتی تھی. یہ نوٹوں کی، یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں. اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی. تو پھر دکان والے نے اس صاحب کو جو اصحاب کہف میں ہیں
दुकान पर ही खड़ा किया और अंदर से जा करके बादशाह की पुलिस को खबर कर दिया। उस वक्त जो बादशाह था उसका नाम बेदरूस था, वो ईमान वाला था और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, रोज दुआ करता था कि ऐ मौला मेरी कौम गुमराह हो रही है, या आखिरत पर यकीन नहीं कर रही है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं कर रही है, तो कोई ऐसी निशानी दिखा दे कि इनका अकीदा मजबूत हो जाए। हाँ, बादशाह की दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इनको जिंदा किया है। तो बेदरूस के पास जब ये खबर पहुंची कि ऐसा ऐसा एक शख्स आया है जो पुराने ज़माने के सिक्के ले आया है, तो बादशाह ने अपनी फ़ौज को साथ कर दिया कि जाओ उस शख्स के साथ, ये कहाँ से आया। जब ये खाना लेने आए हुए साहब निकल करके वापस पूरी फ़ौज के साथ गार आ रहे थे, तो असहाब कहफ ने कहा हमारा साथी पकड़ा गया और बादशाह की फ़ौज आ रही है हमें गिरफ्तार करने। लेकिन जो आए वो लोग, इन लोगों को देखा तो सारे लोगों ने अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गए। कहा असहाबे कहफ के बारे में उन लोगों ने सुन रखा था कि कुछ लोग ऐसे थे जो बादशाह से अपना ईमान बचाकर चले गए थे और गार उनके लिए कब्र बना दी गई थी, और आज गार खुला है और इसमें ये लोग जिंदा सलामत बैठे हुए, 300 साल के बाद जिंदा सलामत बैठे। तो बादशाह ने अपनी पूरी कौम को बुलाया और कहा कि देखो वो रब्बे कदीर 300 साल के बाद जब किसी को बेदार कर सकता है तो हर इंसान को मौत के बाद दोबारा जिंदा जरूर फरमाएगा। अकीदा आखिरत को जिंदा किया। अब असहाबे कहफ दोबारा अपनी गार में गए, खाने होने का मसला तो ख़त्म और दोबारा उनको नींद लग गई। अल्लाह ने फिर उनको गहरी नींद में सुला दिया। जैसे ही वो सो गए तो असहाबे कहफ का कुत्ता भी उसी तरह जिंदा हुआ, उसी तरह फिर सोया। अब जो बेदरूस था उसने दीवार फिर से बना दी और उनका पूरा वाकया लिखा और वहाँ एक मस्जिद बनाई, और मस्जिद बनाकर वो डेट, वो जो दिन था जिस दिन वो उठे थे, उस दिन को यादगार के तौर पर सारे लोगों को ऐलान किया कि साल में जब ये दिन आएगा सब यहाँ जमा होंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे। इसी से तो उर्स की शरई हैसियत भी साबित होती है। औलिया इकराम के उर्स हम जो मनाते हैं कुरान पाक में मौजूद है। असहाबे कहफ जिस दिन सोए जिस दिन उठे वो तारीख लिख दी गई। बहरहाल अब असहाबे कहफ को दोबारा जब अंदर रखा गया था तो सोने के ताबूत बनाए थे बादशाह ने। ये बेदरूस ने सोने के जनाजे ताबूत बनाकर उसमें उनको लिटाया और अंदर रखा। एक ही दिन के बाद वो बादशाह के ख्वाब में आए और कहने लगे कि हम दुनिया से भाग करके यहाँ आए और तू दुनिया हमारे पास लाया है, फौरन हमें इस सोने और चांदी से अलग कर। फिर दोबारा उनका गार खोला गया, फिर वो सोने के ताबूत से उन्हें निकाला गया और फिर साफ मिट्टी में उन्हें सुलाया गया। यानी मेरे अजीजों अंदाज़ा करो इन 7 लोगों के बारे में कहीं कुरान में ये नहीं है कि वो नबी हैं, वो शहीद हैं, वो सिद्दीक हैं, नहीं, बल्कि मौला फरमाता है वो 7 नौजवान थे जिन्होंने अपना ईमान बादशाह से बचाकर अल्लाह पर यकीन करके गार में पनाह ली। तो अल्लाह ने उनका तसर्रुफ और ताकत इतनी अता की कि उनकी सोने के बाद भी वो जिसके ख्वाब में जाएं चले जाएं और 300 साल बाद जब चाहें बेदार हो जाएं। अब जिनके बारे में साफ साबित है कि उम्मत मुस्तफ़ा की ये औलिया हैं, सिद्दीक हैं, शहीद हैं, तो क्या वो अपनी कब्रों में जिंदा नहीं हो सकते? और अगर सिद्दीक शहीद जिंदा हैं तो मेरा मुस्तफ़ा भी अपनी कब्र में जिंदा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक को क्या समझ सकते? असहाबे कहफ का ये जो वाक़या है ये कुरान पाक में बयान किया गया। अजीज़ा ने गिरामी अब भी असहाबे कहफ अपनी गार में सो रहे हैं, अब भी सो रहे हैं। यहाँ तक कि हदीस में है हर आशूरा की मुहर्रम की तारीख को यानी 10वीं मुहर्रम को वो करवट भी बदलते हैं। और कुरान ये कहता है कि सूरज भी उनके ऊपर से जाता है। वो गार ऐसी कैफियत में, लोकेशन ऐसा है उस गार का कि सूरज जब जाता है तो दोपहर के वक्त आता है तो सूरज उस तरफ को हो जाता है, ढलने के वक्त गर्मियों में उस तरफ, ठंडियों में इस तरफ। और मौला ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला ने हर मौसम की सख्ती से उनको महफूज रखा है। सूरह कहफ में दूसरे सफ़े में आप पढ़ लें, सूरज की तपिश से, बारिश की सड़न से, ठंडियों के गलाने से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाया। और फिर फरमाता है वह तहसबहुम ऐक़ादम वहुम रुकूद, तुम अगर उनको देखोगे अल्लाह फरमाता है तो तुम्हें वो जागते हुए नजर आएंगे। तहसबहुम ऐक़ादम वहुम रुकूद, जबकि वो सो रहे हैं। वह नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, अल्लाह फरमाता है हम उनको कभी दाएं जानिब करवट देते हैं, कभी बाएं जानिब करवट देते हैं।
اور اتنا ہی نہیں، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اللہ فرماتا ہے اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی چاروں پیر جیسے کتا کسی کی نگرانی میں بیٹھتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان کا کتا چاروں پیر پھیلائے ہوئے ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ کتے کے بارے میں قرآن میں آیا جس کا نام بھی قطمیر، وہ کتا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے غار میں، اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے، اگر دیکھنے کی کوشش کرو گے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، ایسا رعب ہم طاری کریں گے، رعب طاری ہو جائے گا، کوئی دیکھ نہیں سکے گا وہ کس کیفیت میں ہے۔ اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب میں اس پورے سورہ کہف کے بعد اخیر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا۔ عزیزان گرامی، اصحاب کہف ایمان والے تھے، ایمان والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے، لیکن کتا کون سے ایمان والا ہے؟ کتا کون ہے؟ کتا تو ایک جانور ہے، اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے سارے جانور قیامت کے دن ختم کر دیا جائیں گے اور معدوم کر دیا جائیں گے، ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا، لیکن کچھ جانوروں کا ذکر میرے آقا نے حدیث میں فرمایا وہ جنت میں بھی جائیں گے، ان جانوروں میں اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے۔